تک جیسے لا الہ الا اللہ رہے گا اسی طرح پاکستان رہے گا. اور پھر اس نعرے کا اگلا حصہ کیا تھا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہی کام کیا غازی علم الدین شہید نے, اور یہی کام غازی عامر چیمہ شہید نے کیا. یورپ کی یخبستہ ہواؤں کے اندر اس گستاخ رسول کو قتل کیا اور بتا دیا دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر گستاخ ہوگا اسے جینے کا حق نہیں ہے. ہمیں بھی اگر اپنے نبی سے پیار ہے تو پھر جو بابا جی کاز لے کر نکلے, جو مشن لے کر نکلے, اور ان 5-6 سالوں کے اندر وہ محنت کی, وہ عظیمت کی داستان رقم کی کہ دنیا کے کونے کونے سے لبیک یا رسول اللہ کی نعرے اور صدائیں بلند ہونے لگی, اور ہر نوجوان جو ہے وہ تڑپتا ہوا نظر آیا, ہر نوجوان حضور کے عشق میں آنسو بہاتا ہوا نظر آیا, اور یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ اگر حضور سے پیار نہیں ہے تو ہمیں جینے کا حق نہیں ہے, ہمیں سانس لینے کا حق نہیں ہے. اگر جینا ہی ہے اور اگر مرنا ہی ہے تو پھر مصطفیٰ کی عزت کے لیے مر جاؤ تاکہ اس جہاں میں بھی کامیاب ہو جاؤ, اس جہاں میں بھی کامیاب ہو جاؤ. اور یہ سبق تو ہمیں وہ مدینہ کی ایک عورت نے دے دیا, مدینہ کی عورت نے. ان امرأۃ من الانصار قتل ابوها واخوها وزوجها یوم احد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی بالکل, اللہ اکبر. عورت ہے, مدینہ کے اندر رہنے والی ہے. قتل ابوها, باپ شہید ہو گیا میدان احد کے اندر. وزوجها, خامد بھی شہید ہو گیا. اور اس کے بعد بیٹا بھی, بھائی بھی یہ شہید ہو گئے. اور اسے یہ خبر پہنچی, یہ صدمے والی, کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا, تمہارا خامد شہید ہو گیا, فلاں شہید ہو گیا. اور جب اسے بتایا گیا اس نے کہا نہیں, یہ ساری خبریں اپنی جگہ پر, ان کا دکھ ہے, تکلیف ہے, لیکن پہلے یہ بتاؤ ما فعل رسول اللہ, میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ ہاں جی بتائیں جی. باپ شہید ہو جائے, بیٹا شہید ہو جائے, خامد شہید ہو جائے, اور پھر بھی مائی صاحبہ عورت ہو کر کہے یہ بتاؤ خامد کا مقام اپنی جگہ پر, بیٹے کا مقام اپنی جگہ پر, بھائی کا مقام اپنی جگہ پر, خامد کا مقام اپنی جگہ پر, لیکن پہلے یہ بتاؤ ما فعل رسول اللہ, میرے محبوب کا کیا حال ہے, میرے نبی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا خیرن ہوا بحمد اللہ کما تحبین, جیسے آپ چاہتی ہیں حضور ٹھیک ہے. کہا نہیں, ایسے چین نہیں آئے گا, قرار نہیں آئے گا. ارونی, مجھے دکھاؤ میرے محبوب ہیں کیسے. اس وقت تک چین نہیں آئے گا, قرار نہیں آئے گا. اور پھر آپ کو لے کر گئے, اور جب میدان احد میں جاتی ہیں ہر طرف لاشیں ہیں, کوئی زخم سے کرا رہا ہے, کوئی زخم سے چور ہے, اور کوئی آخری سانسیں گن رہا ہے. کسی کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہے, کسی کا بدن خون میں نہلا دیا گیا ہے, کوئی لاشوں کے اندر تبدیل ہو گیا ہے. ہر طرف خون ہے, لاشیں بکھرے پڑے ہیں, اعضاء بکھرے پڑے ہیں, بوٹیاں ہو چکی ہیں, اور ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے باپ کا لاشا آتا ہے لیکن مائی صاحبہ کے قدم نہیں رکتے. خامد کا لاشا آتا ہے لیکن مائی صاحبہ کے قدم نہیں روکتے. بھائی کا لاشا آتا ہے لیکن مائی صاحبہ کے قدم نہیں روکتے. آگے چلو, مجھے محبوب کی بارگاہ میں لے چلو, مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے چلو. اور جب محبوب دو عالم کی بارگاہ میں لے کر گئے تو مائی صاحبہ کی جب نظر پڑی حضور پر تو کہنے لگی کل مصیبت بعد کا جلل, سونے تساں سلامت کائنات سلامت. حضور آپ سلامت کائنات سلامت. آپ کو کچھ ہو جاتا اور یہ تینوں رشتے اگر سلامت ہوتے تو میری دنیا اجڑ جاتی, لیکن آپ سلامت ہیں. میرا باپ شہید ہو گیا, میرا بھائی شہید ہو گیا, میرا بیٹا شہید ہو گیا, مجھے دکھ ضرور ہے, لیکن چونکہ آپ سلامت ہیں تو پھر بھی میں خوش ہوں. یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں, آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تو میں خوش بھی ہوں, شکر بھی ادا کرتی ہوں, کیونکہ آپ سلامت ہیں تو دنیا سلامت ہے. تو بتائیں کہ ہم اتنا بھی حضور سے پیار کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے ایک دفعہ عرض کیا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ, حضور آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں, لیکن إِلَّا نَفْسِي, لیکن اپنی جان سے زیادہ پیارے نہیں ہیں. حضور نے فرمایا عمر اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے پیار نہ کرو.
اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے پیار نہ کرو، اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور جب یہ بات کی تو حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ الان احب الی من نفسی، آقا اب تو آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا الان، اب تیرا ایمان کامل ہوا ہے۔ اور یہ حدیث پاک صرف کہنے کی حد تک نہ رکھیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اس وقت تک کوئی سجدہ کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، کسی کا ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ حتی اکون احب الیہ من نفسہ وولدہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین، کہا جب تک اپنے آپ سے زیادہ اور اپنی اولاد سے زیادہ اور اپنے والدین سے زیادہ اور ساری کائنات سے زیادہ مجھ سے کوئی شخص جب تک محبت نہیں کرتا اس وقت تک اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کیا ہم حضور سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ والدین کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے؟ لیکن حضور سے اتنا پیار ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر یوں حملے نہ ہوتے۔ اولاد سے جتنا پیار کرتے ہیں، اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن کیا ہم حضور سے اولاد سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں؟ اور پھر ساری کائنات سے زیادہ حضور سے پیار کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو پھر آئیے اپنے ایمان کی فکر کیجئے، نہ میرا ایمان کامل ہے نہ آپ کا ایمان کامل ہے۔ کامل ایمان کن کا تھا؟ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا لیکن ختم نبوت کے قانون کی حفاظت کی ہے۔ بتائیے، اور وہ جو فیض آباد کے دھرنے پر گئے اور پھر واپسی پر ان کے جنازے آئے، وہ کامیاب ہو گئے یا نہیں؟ کامیاب ہوئے یا نہیں؟ پہلے بھی لاشیں اٹھائے فیض آباد کے دھرنے کے اندر اور ختم نبوت کے قانون پر پہرا دیا، اور پھر اب بھی پہرا دے کر اور تپتے ہوئے بدن کے ساتھ، جھلستے ہوئے بدن کے ساتھ، بخار کے اندر بارش برس رہی تھی، سردی بڑھ رہی تھی، ہر طرف سے سروس معطل ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اشیاء خوردنوش نہیں ہے، سردی ہے، یکبستہ ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن مصطفیٰ کے غلاموں کی ہمت اور حوصلہ پست نہ ہوا۔ انہوں نے کہا سب کچھ کر دو، لیکن نہ کل اس پہ کمپرومائز کیا تھا نہ آج کیا ہے، جب تک تم یہ وعدہ نہیں کرتے ہو کہ ان ظالمین کو سخت جواب نہیں دو گے تو ہم فیض آباد سے اٹھیں گے نہیں، کیونکہ ہم یہ عہد کر کے آئے ہیں اپنی ماؤں کا دودھ ہم اس کا حق ادا کریں گے۔ ہم اپنی ماؤں سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں دودھ پلایا ہے تو اس دودھ کا حق ادا کر کے آئیں گے، مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دے کے آئیں گے، اور محبوب دو عالم کی عزت پہ پہرا دے کے آئے۔ بتائیں نظر ہم نے کیا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں سچی محبت ہے۔ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں حضور سے محبت کی علامات ہیں جن کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے، اور وہ علامات کون سی ہیں؟ وَمِنْ عَلَامَاتِ مَحَبَّتِهِ نَصَرَ دِينَهُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، فرمایا اپنی گفتگو کے ذریعے حضور کے دین کی مدد کرنا۔ اور جب میں یہ جملہ میں نے علامہ قسطلانی کا پڑھا تو مجھے آپ جذباتی نوجوان اگر نہ سمجھیں، اگر سمجھتے بھی ہیں تو کوئی فرق نہیں ہے، تو مجھے یہ ساری تفسیر امیر المجاہدین کی زندگی میں نظر آئی۔ نصر دینہ بالقول والفعل، فرمایا محبت رسول کی نشانی یہ ہے کہ جس شخص کو دیکھو کہ وہ حضور کے دین کی مدد کر رہا ہے، جہاں گفتگو کے ذریعے حضور کے دین کا کام کیا جا سکتا ہے وہ دین کا کام کر رہا ہو۔ اور بابا جی نے رات دن جلسے کیے، بے لوث گئے، بغیر کسی لالچ کے گئے، جہاں خطیب اپنے خطبات بیچ رہے تھے، 50,000 ہزار بولیاں لگ رہی تھی، جہاں نعت خان جو ہے وہ اپنی نعتوں کی فیسیں بڑھا رہے تھے، جہاں نذرانے دیے جا رہے تھے اور جہاں پیسے ڈالے جا رہے تھے، اور آواز کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی سر تال کے ساتھ جو ہے لوگوں کو رجھایا جا رہا تھا، اس وقت امیر المجاہدین بے لوث نکل کر ملک کے طول و عرض کے اندر کراچی سے لے کر اسلام آباد اور کشمیر تک اور خیبر تک، صوبہ سرحد تک، بلوچستان تک مصطفیٰ جان رحمت کا پیغام لے کر نکلے اور بتا دیا، کہا ان کے ساتھ اگر وفادار نہیں ہے تو پھر مر جائیں بہتر ہے، اور اگر ان کے ساتھ وفادار ہو گئے تو پھر اس جہاں میں بھی کامیاب ہیں اس جہان میں بھی کامیاب ہیں۔ اور پھر جب وہ عروہ بن مسعود ثقفی حدیبیہ کے مقام پر میرے محبوب سے صلح کرنے کے لیے آیا
اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس سال عمرہ نہ کریں، آپ لوٹ جائیں۔ اور پھر وہ خوشامد کرنے کے لیے نا حضور کی داڑھی مبارک کے قریب ہاتھ لے جاتا، اور انہی کے پاس عروہ بن مسعود ثقفی کے پاس اسی کا بھتیجا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ کھڑے ہیں، تلوار نکال کر کھڑے ہیں۔ یہ چچا ہے، وہ بھتیجا ہے، یہ چچا ہے، یہ بھتیجا ہے، اور یہ بھتیجا اس کی پرورش اس چچا نے کی ہے۔ بتائیں ذرا، جس کو باپ کی شفقت نہ ملی ہو، چاچا کے سائے کے اندر پروان چڑھا ہو، وہ اپنے چچا کا کتنا ادب اور احترام کرتا ہوگا۔ لیکن جب عروہ بن مسعود نے خوشامد کرنے کے لیے حضور کی داڑھی مبارک کے قریب ہاتھ جب وہ کرتا تھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پہ دے مارا، کہا چچا یہ رشتہ اپنی جگہ پر، لیکن تمہیں نہیں پتا یہ مصطفیٰ ہے، تمہیں نہیں پتا یہ امام الانبیاء ہے، والی کائنات ہے، تم چاہے کہ میرے چچا ہو لیکن اب بھول کر بھی محبوب کی داڑھی مبارک کے قریب ہاتھ نہ لے آنا، وگرنہ بازو کے ساتھ یہ ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔ تم چچا بعد میں ہو لیکن پہلے میرا رشتہ مصطفیٰ کے ساتھ ہے، میرا رشتہ محبوب دو عالم کے ساتھ ہے۔ چچا ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا، میرے محبوب کی داڑھی مبارک کے بال کے قریب تمہارا ہاتھ نہ آئے۔ چچا حیران ہو گیا، کہنے لگا مغیرہ بھول گیا ہے وہ زمانہ جب تیرا کوئی نہیں تھا، میں تھا جو تجھے پروان چڑھاتا تھا، جب تجھے ایک ایک لقمے کی طلب تھی میں تجھے کھلاتا تھا، جب تجھے چھت کی ضرورت تھی میں نے تجھے چھت دی تھی، جب تجھے باپ کے پیار کی ضرورت تھی میں نے تجھے پیار دیا تھا۔ آج تو اتنا نابلد ہو گیا ہے، اپنے چچا کے ساتھ یوں پیش آ رہا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ نے کہا کوئی اور جگہ ہوتی تو بات اور ہوتی، لیکن یہ مصطفیٰ کا دربار ہے، یہاں یہ نہیں ہوگا۔ سن لے چچا بعد میں ہے، پہلے میرا رشتہ مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہے۔ اب ہاتھ بھول کر بھی میرے نبی کی داڑھی مبارک کے بال کے قریب نہ لے آنا، وگرنہ انگلیاں کاٹ دوں گا، ہاتھ کاٹ دوں گا، اور تجھے یہ بتا دوں گا سارے رشتے بعد میں، مصطفیٰ کی محبت کا رشتہ پہلے ہے، امام الانبیاء کا رشتہ پہلے ہے، ساری کائنات کا تعلق بعد میں ہے۔ اور مجھے بتائیں کیا ہم اتنا بھی حضور سے پیار کرتے ہیں؟ اور یہی چیز نظر آئی، امیر المجاہدین کا پورا خاندان جو ہے اس پر پرچے کاٹے گئے، پورے خاندان پر، بڑے بھائی اور آپ کا خاندان جتنا بھی تھا جیلوں کے اندر ڈالا گیا۔ لیکن لاکھوں سلام، حیران ہو جاتے ہیں، گوشت پوست کا انسان، آخر انسان کی ہمت جواب دے جاتی ہے، انسان کہیں نہ کہیں ڈر جاتا ہے، کہیں نہ کہیں حوصلے پست پڑ جاتے ہیں۔ اولاد کی محبت انسان کو کمزور کر دیتی ہے، بچوں کی محبت انسان کو کمزور کر دیتی ہے، ماں باپ کا بڑھاپا انسان کو کمزور کر دیتا ہے، بیوی کی محبت انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ لیکن یہ انوکھا انسان تھا جس نے اپنے بچوں کو بھی سامنے رکھا۔ ہاں جی، یہ وہ نہیں ہے لیڈر جو کنٹینر کے اندر چھپ کر بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہے۔ بابا جی خود کہتے تھے کوئی ایسا سیاستدان لاؤ جس کی روٹی کا خرچہ 5 روپے ہو یا 10 روپے جس کی روٹی کا خرچہ ہو۔ کہا میں 1 یا 2 روٹیاں کھاتا ہوں، اور کبھی کبھی تو میں جو ہے وہ اچار کے ساتھ بھی روٹی کھا لیتا ہوں، میری روٹی کا بھی خرچہ نہیں ہے۔ اور پھر قرآن پاک کے حافظ، پکے حافظ، اور قرآن پاک پڑھنا، اور پھر ہر سال مصلے کے اندر قرآن پاک پڑھنا، اور پھر آپ جو ہے وہ اپنے ساتھ بندے کھڑے کر کے قرآن پاک آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ بتاؤ کوئی ایسا ہے سیاستدان؟ کوئی ہے ایسا سیاستدان جو فی سبیل اللہ نکلے اور مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے؟ اور کل جب ان کی وفات کی خبر آئی تو صرف ملک پاکستان نہیں، پوری دنیا کے مسلمان یتیم ہو گئے، عالم اسلام یتیم ہو گیا۔ میرے حضور نے فرمایا تھا، فرمایا ان قریب قرآن اٹھا لیا جائے گا، ان قریب قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ، جی بالکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کیسے اٹھایا جائے گا؟ فرمایا قرآن کو اس طرح اٹھایا جائے گا، علماء کو اٹھا لیا جائے گا، اور جب علماء اٹھ گئے تو قرآن بھی اٹھ جائے گا، کیونکہ قرآن اصل تو ان کے سینوں میں ہے، تو جب علماء اٹھ گئے تو پھر قرآن اٹھ جائے گا۔ یہ وہ قیامت کے قرب کا زمانہ ہے جب شام کے اندر آگ ہے، جب یمن کے اندر آگ ہے، جب عراق کے اندر ظلم ہو رہا ہے،
جب عراق کے اندر ظلم ہو رہا ہے، جب کشمیر کی وادی کے اندر ظلم ہو رہا ہے، اور بابا جی ہر فورم پر صدائے حق بلند کرتے ہوئے کہنے لگے کشمیر کی آزادی کا ایک ہی حل ہے کہ جہاد کا اعلان کیا جائے، لیکن بابا جی کی گفتگو کو سنا نہیں گیا، ترجیح نہیں دی گئی۔ آپ نے فرمایا ہماری فوج جو ہے، ہم ایک دفعہ حکم تو دے کر دیکھے، ہم فوج سے بھی آگے جائیں گے اور کشمیر کو آزاد کر کے دکھائیں گے۔ کہا مذمتی قراردادوں سے کبھی بھی کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے بھی آواز اٹھائی، اور آپ نے اور جا کر ہر فورم پر، ہر مجلس کے اندر، ہر ممبر پر آ کر آپ نے کہا قوم کی بیٹی ہے، مسلمانوں کی عزت ہے۔ اور جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر ظلم ہو رہا تھا تو اس وقت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو مصطفیٰ جان رحمت نے زیارت کروائی اور فرمایا میری بیٹی پریشان نہ ہو، یہ میری امت کا امتحان ہے کہ وہ تمہارے لیے کرتے کیا ہیں۔ مجھے بتاؤ، حکومت نے وعدہ کیا تو کیا وعدہ پورا کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو چھڑوانے کا؟ میرے حضور نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو زیارت کروائی، فرمایا یہ میری امت کا امتحان ہے کہ وہ تجھے چھڑوا سکتی ہے یا نہیں چھڑوا سکتی۔ مجھے بتائیں، یہ ظلم ہو رہا ہے، ہر طرف ظلم ہے۔ بابا جی ہر فورم پر صدائے حق بلند کرتے تھے، اور آپ کہتے تھے گستاخ رسول کا ایک ہی حل ہے کہ سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اور آپ نے وہ حدیث پاک پڑھی جو آج ترانہ بن کر صدائیں اس کی گونج رہی ہیں کہ من سب نبیا فاقتلوا۔ آپ نے یہ نعرہ لگایا، کہا میرے حضور نے فرمایا جو نبی کو گالی دے اس کی گردن کاٹ دو۔ من سب نبیا، سارے بولے من سب نبیا، سارے حضرات فاقتلوا کا نعرہ لگائے، من سب نبیا۔ نہیں ابھی نہیں، آپ حضرات کیا حضور کے ساتھ محبت کا رشتہ نہیں رکھتے؟ من سب نبیا، سارے حضرات من سب نبیا، سارے حضرات ہاتھ کھڑے کر کے جن کا رشتہ حضور کے ساتھ ہے، من سب نبیا، من سب نبیا، سارے حضرات ایک دفعہ گونج پیدا ہو جانی چاہیے، من سب نبیا، 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 تاجدار ختم نبوت، 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 آیا 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 آیا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے تو پھر چونکے چناکے سے نہیں، حضور سے پیار کرنا ہے تو پھر یوں کرو۔ میں آخری روایت عرض کر رہا ہوں اور اجازت پھر انشاءاللہ جمعہ پڑھتے ہیں۔ میں نے یہ روایت 12 ربیع الاول کو میں نے یہاں سینٹرل پارک کے اندر بھی میں نے یہ بیان کی، اور میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا کہ ان الطیور اجتمعوا فی الہوا لما القی ابراہیم فی النار۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا نا، تو اس وقت کے جو پرندے تھے آپ کے علاقے کے، آپ کے ملک کے، تو وہ سب اکٹھے ہو گئے، منصوبہ بنانے لگے، میٹنگ کرنے لگے، کہا اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو کیا کیا جائے۔ اور جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک پرندہ جس کا نام حزاز تھا، القا نفسہ معہ، جیسے ہی جناب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پر رکھ کر آگ میں ڈالا گیا تو اس پرندے نے بھی اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ اور جب آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے امر اللہ جبریل علیہ السلام، اللہ نے جبریل کو حکم دیا، فرمایا ایم سکو، اس پرندے کو آگ میں جلنے نہ دینا، اس کو روکو، اس کو آگ میں جلنے نہ دینا، اس کو روکو۔ جبریل علیہ السلام نے جا کر پرندے کو روکا، اور جب روکا تو جبریل علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا فاسأل جبریل، جبریل پوچھو اس سے، ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، یہ تو سمجھ آتی ہے کیونکہ نمرود بھی دشمن ہے، آزر بھی دشمن ہے، پورا ملک دشمن ہے، لیکن اے پرندے تجھے کیا پریشانی ہے؟ تو کیوں آگ میں چھلانگ لگا رہا ہے؟ تو کیوں اپنی جان کا دشمن بنا ہے؟ تو اس نے آگے سے پتہ ہے جواب کیا دیا، سنیے گا چشتیہ شریف والوں، اس نے کہا فی محبت اللہ، کیونکہ خلیل اللہ کے دوست ہیں۔ نہیں سمجھے میری بات کو؟ فی محبت اللہ، حضرت ابراہیم اللہ کے دوست ہیں۔
جب ان کے دوست ہیں، خلیل ہیں، تو مجھے بھی ان سے پیار ہے، تو اسی پیار کی وجہ سے جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو میں نے کہا اب مجھے بھی جینے کا حق نہیں ہے، میں بھی آگ میں چھلانگ لگا رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، آگے سے اللہ نے فرمایا اچھا میرے خلیل کی عزت کے اندر تو آگ میں چھلانگ لگا رہا تھا، پوچھ اب اس سے، مجھے یہ تیرا عمل بڑا اچھا لگا، پسند آیا، بتا تیری خواہش کیا ہے، تیری حاجت کیا ہے، جو تو چاہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آگے سے پرندے نے کہا یعلمنی اسماءہ الحسنی، مجھے اللہ کے پیارے پیارے نام سکھا دو، اسماءہ الحسنی، مجھے اللہ کے پیارے پیارے نام سکھا دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فعلمہ، جبریل علیہ السلام، جناب جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو وہ پیارے پیارے نام سکھائے، اور پیارے پیارے نام جب سکھائے تو فرمایا فَهُوَ يَتَرَنَّمُ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ نے فرمایا تو نے میرے نبی کی عزت سے پیار کیا ہے، فرمایا ہر پرندہ دنیا میں آئے گا، نسل مٹ جائے گی، ذکر ختم ہو جائے گا، لیکن اے پرندے تو نے میرے خلیل سے پیار کیا ہے تو قیامت تک تیری نسل مٹنے نہیں دوں گا، قیامت تک تیری نسل مٹنے نہیں دوں گا۔ اور یہی ہوا، ممتاز قادری کے نعرے لگ رہے، علم الدین شہید کے نعرے لگ رہے ہیں، سنیے گا عامر چیمہ شہید کے نعرے لگ رہے ہیں، اور آج امیر المجاہدین کے بھی نعرے لگ رہے ہیں، اور قیامت تک ان کی قبریں بھی چومی جائیں گی، ان کی مزارات کو بھی چوما جائے گا، ان کا نام ادب سے لیا جائے گا، کیونکہ وہ یہ تھے، یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنے لیے نہیں جیے بلکہ مصطفیٰ کے لیے جیے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا جیو تو ایسے جیو کہ دنیا بھی احترام کرے، مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی سلام کرے، مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی سلام کرے۔ تو پھر میرے آقا کے غلاموں آؤ مل کر حضور پیر نصیر الدین کی زبان کے اندر آخر میں یہ کلام، اس کے ایک یا دو مصرے پڑھتا ہوں، آپ بھی شامل ہو جائیں۔ یہ امیر المجاہدین کو خراج عقیدت ہے حضور امیر المجاہدین کی بارگاہ میں، آپ نے ساری زندگی ناموس رسالت کے تحفظ میں گزار دی، ہم آج خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، آئے مل کر میرے ساتھ پڑھیں۔ ایک میں ہی نہیں پل پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین، سارے مل کر پڑھیں، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ اور جب امیر المجاہدین جا رہے تھے، موت کا پروانہ آیا، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے نصیر ملت کی زبان میں، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان
زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب. دو اعلان سماعت فرما لیں. آپ کے اسی شہر چشتیہ شریف سے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منور صاحب جو اسیر ناموس رسالت رہے، ان کی طرف سے اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد تنویر صاحب کی طرف سے ایک سپیشل بس کی جا رہی ہے. 800 روپے کرایہ ہے آنے جانے کا، اور صبح کا ناشتہ بھی کرایا جائے گا. کل صبح 10 بجے امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کا نماز جنازہ، آپ کی نماز جنازہ مینار پاکستان پر ادا کی جائے گی. اگر کوئی احباب جانا چاہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منور صاحب یا قاری تنویر صاحب جامع مسجد بابا تاج سرور والے، ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ حضرات کوشش کریں، بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں جن میں شرکت کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ جنتی بنا دیتا ہے، تو ایسے جنازے کے اندر ضرور شرکت کریں. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ غازی صاحب کے جنازے کے بعد یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ تاریخ ساز جنازہ ہوگا جسے دنیا دیکھے گی کہ کتنے لاکھ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اس جنازے میں شرکت کرنے کے لیے. تو آئیے، آپ حضرات سے بھی میری گزارش ہے، درخواست ہے، اگر ممکن ہو سکے تو آپ کل صبح 10 بجے امیر المجاہدین کے جنازے کے اندر ضرور شرکت فرمائیں. اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے مشن کو لے کر آگے چل کر ہم سب کو حضور کی عزت پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علی الا البلاغ.